اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور وقتاً فوقتاً جب انسانوں کی تخلیق فرمائی تو انسانوں میں پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو فرمایا کہ میں ان کو زمین پر اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور پھر اربوں کی تعداد میں اس دنیا کے اندر لوگ آئے اور مالک کل نے ان تمام لوگوں کو سکھانے کے لیے ان تمام لوگوں کی تربیت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی ذات سے اپنی جناب سے انبیاء کرام رسول و پیغمبر بھیجے اور پھر ان پیغمبر و رسول درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف سے اس دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بناتے رہے اور یہاں تک کہ آخری نبی سیدنا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک آ گیا۔ اب جو گفتگو کا آگے کرنا جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اس مقدمے کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ماضی کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام کو رب ذوالجلال نے معجزات عطا فرمائے اور یہ معجزہ اس کی تعریف آسان الفاظ میں یہ ہے کہ انبیاء کے ہاتھ سے یا ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا کوئی ایسا کام ہو جائے جو عام طور پر عادتاً اس کو کرنا محال ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، یعنی جو بات عقل میں آتی نہیں ہے لیکن وہ انبیاء کے ذریعے رب نے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ معجزات عطا کرنے کے پیچھے راز اور حکمت یہ تھا کہ جو لوگ ان جناب انبیاء کرام کو نبی نہیں مان رہے یا رب کا پیغمبر نہیں مان رہے یا رب کا رسول نہیں مان رہے یا رب کی طرف سے ہادی نہیں مان رہے تو ان کو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یقین آ جائے کہ واقعی یہ اس کائنات کو بنانے والے خالق کے خاص مخلوق سے۔ اور پھر معجزات عطا کرنے کا بھی رب نے بڑا ہی احسن طریقہ اختیار کروایا۔ یہ باتیں آپ عموماً سنتے اور پڑھتے رہتے ہوں گے کہ جس دور کے اندر جو نبی تشریف لائے، اب جس دور کے اندر جس کام کا عروج ہوا کرتا رب ذوالجلال نے اس دور کے نبی کو اسی کام کے اندر جو ہے تھوڑی سی زیادہ حکمت عطا فرما دی۔ اب جناب داؤد علیہ السلام کو دور مبارک دیکھیے کہ آپ کے دور میں لوہے کی کاریگری کا بڑا کام ہوا کرتا تھا تو رب نے آپ کو ان تمام لوگوں سے بڑھ کر اسی کبیر سے معجزہ عطا کیا کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر رب ذوالجلال نے لوہے کو منہ بنا دیا۔ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دور مبارک دیکھیے کہ آپ کے دور کے اندر جادو اور جادوگری کا بڑا عروج تھا اور لوگ اپنے طرح طرح کے کرتبوں کے ذریعے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا کرتے تھے تو رب ذوالجلال نے ان چیزوں سے بڑھ کر فرق یہ تھا کہ ان کا جادو تھا اور جناب موسیٰ کے پاس رب کی نشانی تھی، ان چیزوں سے بڑھ کر نشانی عطا فرمائی۔ وہ قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ آپ کے ازدہے سے صاف کرنا اور جادوگروں کی رسیوں کا صاف کرنا اور پھر آپ کو ساری چیزیں ختم کر لینا۔ آپ جناب ابراہیم کا دور دیکھیے، آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، جس نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ اس دور کے لوگوں کے رجحان کے حساب سے تھا کہ اس دور کے لوگ جس چیز کو پسند کیا کرتے تھے اسی کے مطابق بڑھا کر آپ نے معجزہ عطا فرمایا۔ اب جب باری آتی ہے آقا نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور مبارک تو آپ دنیا میں تشریف لائے اور یوں تو آپ کو سر سے لے کر پیر تک معجزے ہی معجزے عطا فرما دیے، لیکن جو اس دور کے اندر عروج جس بات کا وہ کیا تھا؟ عرب لوگ فصاحت اور بلاغت کے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ شعر و شاعری کے قبیل کے اندر، وہ فن خطابت کے اندر، وہ لوگوں کی تعریف کرنے کے اندر اور وہ لوگوں کے سامنے اپنا باقی زمین آسان انداز سے بیان کرنے کے لیے بڑے ماہر تھے۔ اور عربی زبان کے اندر جس طرح کی شعر و شاعری یا جس طرح کے احوال یا جس طرح کی باتیں یا جس طرح کی نظمیں اور غزلیں وہ لکھا کرتے تھے عربی زبان کے اندر، اس طرح کی چیزیں کسی عام بندے کے لکھنا محال تھا۔ اور یہاں تک کہ سالوں بعد عرب کے اندر باقاعدہ ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا اور پورے عرب سے شعراء آیا کرتے تھے اور وہ اپنا کلام پیش کیا کرتے شعر و شاعری کی صورت میں، کوئی پہاڑوں کی تعریف کر رہا ہوتا، کوئی آسمان کی تعریف کر رہا ہوتا، کوئی کسی بادشاہ کی تعریف کر رہا ہوتا، کوئی زمین کی تعریف کر رہا ہوتا، کوئی شہر کی تعریف کر رہا ہوتا، تعریف کر رہے ہوتے، کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے، کسی کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے۔ مقصد اس کے پیچھے جانچنے کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کی شعر و شاعری کے اندر فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے،
وہ اپنی بات اپنے آسان انداز سے بیان کر رہا ہے، اس کی زبان کے اندر کس طرح سے عربی زبان کے اصول و قواعد کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو ان چیزوں میں پھر جس کا شعر سب سے اچھا ہوا کرتا اس کے شعر کو اگلے سال مقابلہ آنے تک خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا گیا اس کے نام کے ساتھ کہ فلانے شاعر نے پچھلے سال کے مقابلے کے اندر یہ کلام پیش کیا تھا، اور یہ کلام اتنا آسان تھا کہ سب کچھ کی دعوت تقسیم دی، اور پھر اس چیز کو آئندہ سال کے آنے تک کعبہ کی دیوار میں سے لٹکا دی جاتی۔ یہ ایک جو رواج تھا عرب کے دور میں چل رہا تھا، حضور علیہ السلام کی دور رسالت میں، اور جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے یوں تو آپ کے نسل مبارک میں چاند کے دو ٹکڑے بھی ہوئے، آپ کے نسل مبارک کسی اشارے سے سورج پلٹ کر واپس بھی آئیے، سارے معجزات برحق تھے، لیکن جو اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم کو قرآن کا معجزہ کہا، اور جس کے بارے میں خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس قرآن کی برکت سے قیامت والے دن میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ پچھلی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے، اور میں اس پر فخر کروں گا۔ قرآن کے ساتھ کوئی لیٹ کیا، معجزہ قرآن کا عطا کیا، اور فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن جو میری امت کے لوگ ہوں گے، میرے ماننے والے ہوں گے، میرے فالوور ہوں گے، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ لوگ پچھلی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ وجہ کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے جو قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور چند احادیث جو کئی حضور نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائی، جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر ہم میں سے بہت لوگ خوش فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت لوگ ہم میں سے غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر حرف کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے 10 میں۔ اور پھر ساتھ حضور اپنی باتوں کو تھوڑا کھول کے بیان کرنا، میں کہ الف لام میم پڑھتے ہو، آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ یا ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جس شخص نے تلاوت کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے الف لام میم کی تلاوت کی، رب ذوالجلال نے 30 نیکیاں عطا فرمائیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، رب ذوالجلال کو روزے کے وقت سے فرمائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا، اور جنت کی منازل، جنت کے درجات کو طے کرتا، اور فرمایا کہ تیری آخری منزل یا ہماری زبان میں تیرا آخری سٹاپ ہوگا جہاں جا کر تیری قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ یہ وہ فضائل میرے حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا حافظ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، لیکن تمام چیزوں کے پیچھے ہم جس جگہ پر غلط فہمی کا شکار ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید پر ایمان لائے، اس کو مانا، اس کو تلاوت بھی کی، اپنی اولادوں کو سکھایا بھی، لیکن فقط مدرسے کے اندر جا کر قرآن حفظ کر لینے کے بعد اس کو ہم نے یہ سرٹیفکیٹ بنا لیا کہ شاید فقط قرآن حفظ کر لینے کی وجہ سے کل بروز قیامت رب ذوالجلال ہمیں جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل عطا فرمائے گا، اور ہمارے خاندان کو بچہ جو حافظ قرآن ہے، جس سے مدرسے کے اندر ٹائم لگا کر قرآن حفظ کیا ہے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دے گا، جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کی برکات بالکل ہے، اس کو تلاوت کرنے کی برکات بھی ہے، اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان قرآن کی تلاوت زبانی کرتا ہے وہ حافظ ہے، اور ایک انسان کو جو قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتا ہے، فرمایا کہ زیادہ ثواب ملتا ہے قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنے والے کو، کیونکہ وہ دو نیک کام کر رہا ہے، قرآن دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کی بروز نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 3 لوگ ایسے ہیں جن کی عزت کرنی چاہیے، 3 لوگ، اور اللہ رب العزت ان کی عزت کرتا ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ عزت کے قابل ہیں، ان کی عزت کی جائے، وہ ہمارے خاندان کے بزرگ ہوں یا ہمارے خاندان سے باہر کے ہوں، وہ ہمارے بھالے کے رہنے والے ہوں، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مل جاتے ہیں، ان کی داڑھی کے بال میں سفید بال آ چکے ہیں، سر کے بالوں میں سفید بال آ چکے ہیں، رب نے فرمایا کہ وہ عزت کے قابل ہے، وہ عزت کی جائے گی ان سے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، میرے کئی بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، نے فرمایا کہ جو بوڑھا ہوتا ہے جس کی داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، رب ذوالجلال بھی اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس سے گناہوں کی سزا یا عذاب دی جائے، رب ذوالجلال بھی اس سے حیا فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر وعید بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے
غلط کام کرتا ہے، زنا جیسا سنگین عمل کرتا ہے، وہ گناہ تو ہے، اس کا عذاب ہے، اس کی دوزخ اپنی جگہ ہے، لیکن رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمین کے اوپر کوئی ایسا بوڑھا اعوذ باللہ جس کی داڑھی اثر کے بال سفید ہو چکے ہوں، اس طرح کی غلط کاری کو مبتلا ہوتا ہے، تو رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان آدمی کا رزق کی خرابی نہیں ہوتی، اگر بوڑھا آدمی اس طرح کا کام کرے تو رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے کہ اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اور رب اس کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے، وہ اتنے بڑے غلط کام کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی عزت کی جائے گی۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے داڑھی اثر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور محدثین کرام نے اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اپنے سے بڑوں سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص اپنے سے چھوٹوں کو شفقت نہیں فرماتا یا اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمیں سے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ اور دوسرے کون سے لوگ کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی عزت کی جائے گی، وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، لیکن ساتھ میں حضور نے 2 چیز اور ارشاد فرمائی، وہ غالین نہ ہو اور وہ جفا کرنے والے نہ ہو۔ یعنی کہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے معاملے میں غلو کرنے والے نہ ہوں، حد سے بڑھنے والے نہ ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ ہم سب لوگ قرآن کو ماننے والے بھی ہیں، قرآن کو پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بظاہر خود پڑھنے کے بجائے یا تو اس کو شیلف یا الماری کی زینت بنایا، یا پھر کسی دکان کی افتتاح کے موقع پر قرآن پڑھا، یا گھر کے افتتاح کے موقع پر نیا گھر بنایا تو اس کو اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا، یا پھر ہم لوگوں نے کوئی مسئلہ مسائل ہمارے سر پہ آ گئے تو اس کو مدرسے کے بچے گھر میں بلا لیے اور ان سے قرآن کی تلاوت کروا لی۔ یہ تمام کام بجا کرنے چاہیے، لیکن فقط یہی کر لینا، باقی کام چھوڑ دینا بولے۔ فرمایا قرآن کو پڑھنے والے ہیں لیکن حد سے بڑھنے والے نہیں اس کے اندر۔ دوسری بات ہے جفا کرنے والے نہیں، قرآن کو تو پڑھتے ہیں، تلاوت اس کی کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ایسے قاری کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کی عزت کی جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر ایک اور حدیث سے بات کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن اس سے قبل دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ حافظ قرآن جو ہے اس سے قرآن کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تب جا کر اس کو یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ وہ اپنے قرآن کو پڑھنے کی برکت سے اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عزت کی جائے گی، وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر سلطانی دی گئی، بادشاہت دی گئی، مرتبہ دیا گیا، اور ان لوگوں نے اپنے اس مرتبے کے اندر انصاف سے کام لیا۔ فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں کہ جن کی عزت کی جائے گی، یہ قرآن کا قاری، عدل کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا جو جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید، جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر بھی عزت کی جائے گی اور آخرت میں بھی عزت کی جائے گی۔ اب رہی بات آج کے جن کے اندر عموماً یہ موضوع قرآن مجید کا ہماری مسجد کے اندر رمضان المبارک میں چھیڑا جاتا ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں جہاں رمضان آگے بھی بہت دور اور کسی بہت پہلے گزر کے آ چکا ہے، یہاں چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو موجودہ دور کے اندر کس طرح پس سے پوچھ ڈال کر اپنی کامیابی کی راہ ڈھونڈ اور مل نہیں رہے۔ حالانکہ قرآن مجید کا ایسی عظیم کتاب ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید رب نے ایسا معجزہ عطا فرما دیا ہے کہ اس معجزے کے سبب میری امت جو ہے بروز قیامت پچھلی تمام امت زیادہ ہوگی اور میں اس پر فخر کروں گا۔ اور یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں جن پر تورات نازل ہوئی، جن پر زبور نازل ہوئی، جن پر انجیل نازل ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ یہ اعجاز نہیں تھا، اس وقت کی کتابیں صرف اس وقت کے انبیاء کرام کو یاد ہوا کرتی، اور جب وہ انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تو اس کتاب کی حقانیت اور سچائی ساتھ چلی جاتی، اور بعد کے لوگ جو طاقتور ہوا کرتے، جو صاحب اقتدار ہوا کرتے، جو اپنے مال اور حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے زیادہ ہوا کرتے تھے، وہ اس پر اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیا کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے دور مبارک کے اندر ایک شخص نے بعض روایت میں آتا ہے کہ زنا کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ اس نے چوری کی، اور وہ تھا اہل کتاب تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جب فیصلے کے لایا گیا تو حضور نے فیصلے کے لیے قرآن کی آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ حکم موجود ہے، میری جو ہماری پچھلی کتاب ہے اس کے اندر یہ حکم موجود نہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ کتاب اٹھا کر لے آؤ، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے مطابق تمہارے پر حد جاری کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کو فرمایا، صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب اس بڑے آدمی نے
اپنی ماضی کی وہ کتاب لا کر سامنے رکھی تو جب اگر زنا کیا گیا تھا تو اس پر رجم کی حد لگتی تھی، یا چوری کی گئی تھی تو اس پر جب وہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگتی تھی تو اس نے وہ ہاتھ ہماری آیت کو جس جگہ پر وہ موجود تھا کہ اس جرم کی یہ سزا دی جائے گی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس سے پچھلا ایسا تلاوت کیا اور اگلا ایسا تلاوت کیا، کہا کہ میرے پر سزا تو بنتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ کام آقا علیہ السلام کو دعا میں اس سے مقبول بھی ہوتا رہا، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آج اس امت کا 10 سال کا 8 سال کا بچہ بھی جب الف لام میم شروع کرتا ہے تو والناس تک وہ پورا قرآن حفظ بھی کر لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق جب موجودہ دور کے اسلام دشمنوں نے خربوں اور اربوں کا پیسہ لگایا اور اس طرح کی فیکٹریز لگائیں کہ جہاں پر قرآن مجید کے اندر رد و بدل کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر چھاپا جائے اور نکالا جائے، قرآن کی آیات میں تبدیلی کی جائے، اور وہ پھر سالوں سال کا ٹائم دینے کے بعد جب دوبارہ ان سے رپورٹ مانگی کام کرنے والوں سے کہ تم نے اتنا پیسہ بھی لگوا لیا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی لگوا لی، اتنا بڑا ٹائم بھی تم نے لے لیا، اتنے ورکر تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم نے کتنا ایک کام کیا ہے، تمہارے کام کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو جواب میں یہ آیا کہ جب قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کے بعد ہم اس کا پہلا ایڈیشن باہر نکالتے ہیں، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اصل قرآن حفظ کی صورت میں، وہ اصل قرآن اپنے احکامات کی صورت محفوظ تو ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر بھی تبدیل شدہ نسخے ہمیں ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر آپ کو بتاؤں گا، جب سوال پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے اتنا بڑا پیسہ بھی لگا لیا، اتنا وقت بھی لگایا اور لاکھوں لوگ تمہارے ماتحت کام بھی کرتے ہیں، بتاؤ کہ اس کا سبق کیا نکلا، ہمیں اس کا ثمر کیا ملا اس ساری چیزوں کا؟ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ جب ہم قرآن میں تبدیلی کرنے کے بعد اپنا پہلا ایڈیشن مارکیٹ میں نکالتے ہیں تو اس کو مسلمان کا ایک قرآن حفظ کرنے والا 8 سال کا 10 سال کا بچہ پڑھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو میرے حبیب پر نازل ہوا۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے کہ جس کو آج کے دور کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے، کہ جائے کہ مارکیٹ کے اندر اسلام دشمن، قرآن دشمن، دین دشمن ان کو تبدیل کرنے کے بعد مارکیٹ کو اتار دیتے ہیں۔ اب اگر پورے قرآن کو پڑھا جائے تفسیر کے ساتھ، اس کی مفاہیم کو سمجھا جائے تو اس کے اندر بے شمار علم کی وہ باتیں ہمیں میسر آتی ہیں جو شاید اس سے پہلے ہمیں مطالعے کے اندر ٹائم بھی نہ ملتا ہو۔ اور جب ہم قرآن کی کسی ایک سورت کو پڑھتے ہیں، لکھنے والے لکھ کر چلے گئے قرآن کو پڑھنے کے بعد الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ حقوق میں سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ تھا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، کہ اس کو پڑھ کر تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن کا یہ تھا کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور موجودہ حالات کے اندر ہم ایمان بھی لے آئے، چونکہ ہمیں اللہ کا کرم ہوا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت بھی اپنے بچپن سے، ہمارے والدین کا مہربانی ہم پر یہ رہی کہ ہم مسجد میں بھیجتے رہے، قاری صاحبان کے بعد بچپن میں بھیجتے رہے جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، اچھی طریقے سے پڑھو۔ لیکن تیسرا حق ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس کو چھوڑ کر حوالے کر دیا مساجد کے، حوالے کر دیا مدارس کے، کہ وہاں کے لوگ جانے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ حالانکہ تیسرا حق یہ تھا کہ قرآن پاک کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اب اگر پورے قرآن کو پڑھا جائے تو اس کے جو قرآن کے جو مضامین ہیں، جو میں نے آج کے اس کے اندر جو میں نکالا کہ جو علماء کرام شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر لکھی ہے، جس کے اندر قرآن کی تفسیر کے تمام اصول لیتے ہیں، قرآن اگر پورے کو پڑھا جائے تفہیم کے ساتھ سمجھ کر تو قرآن تقریباً 5 حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے، 5 حصوں کے اندر، جس کے اندر رب اللہ نے 5 طرح کی چیزیں بیان کی ہیں اور 5 کیٹیگریز اس کی بنتی ہیں۔ پہلا تو اس کے اندر یہ ہے کہ احکام، علم و احکام باللہ، اللہ کے احکام ہے اس کے اندر۔ احکام کے اندر ہماری ایمانیات بھی آتی ہیں، ہماری عبادات بھی آتے ہیں، ہماری سیاست بھی آتی ہیں، ہمارے معاشیات، جو بھی معاملات دنیا کے اندر ہیں، فرائض سے لے کر عبادات سے لے کر ہمارے معاملات تک، معاملات سے لے کر ہماری سیاست تک، ہر چیز کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، فرمایا کہ وہ ساری چیزیں، اس کی پہلی چیز پائی جاتی ہے، پہلی شک جو ہے وہ ہے کہ علم الاحکام، قرآن کے اندر رب نے علم الاحکام بیان کیے۔ اور دوسری چیز علم محاسبہ، جو قرآن کا ایک پورا ٹاپک ہے۔ پہلا تو علم احکام ہے، دوسرا علم محاسبہ ہے۔ محاسبہ کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر بحث و مباحثہ یا ڈیبیٹ کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا اور دلائل دینا، اگلے کی بات سننا اور اس کی بات کے اوپر اس کی بات اگر ٹھیک ہے تو اس کو مان لینا، اگر ٹھیک نہیں اس کا رد کرنا اپنے دلائل کے ساتھ۔ قرآن کا دوسری چیز اس طرح بیان کیا کہ علم محاسبہ اس کا کن لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ،
منافقین کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ قرآن نے کھول کر عیسائیوں کی باتیں بھی بیان کی، یہودیوں کی باتیں بھی بیان کی، منافقین کے حالات بھی بیان کیے، مشرکین کے حالات بھی بیان کیے، اور پھر ان تمام کے حالات کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے ان کا رد فرمایا اپنی آیات کے ذریعے، اپنی صورتوں کے ذریعے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو وحی کے ذریعے آیا آپ کے پاس اور آپ نے قرآن کو بیان کیا۔ یہ تمام چیزیں جو قرآن کی دوسری چیزیں علم محاسمے کے اندر آتی ہیں، اور تیسری چیز جو مفسرین کرام نے لکھی قرآن میں جو بیان کی گئی ہے وہ علم تذکیر بھی اعلیٰ الہ۔ جو ہم قرآن مجید فرقان میں سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو بھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جو نعمتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی، وہ پہاڑوں کی صورت میں نعمتیں ہوں، وہ پانی کی صورت میں ہو، وہ درختوں کی صورت میں ہو، وہ اچھی زمین کی صورت میں ہو، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ذکر کی ان تمام نعمتوں کو یاد کرا کر اس امت کو بتایا گیا کہ ان تمام نعمتوں کو یاد کرو کہ تم پر یہ کس ذات نے کی ہے، اور ان تمام نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ، قرآن جس پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور جو چوتھی چیز بیان کی گئی قرآن کے اندر وہ علم تذکیر بایام اللہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تاریخیں بیان کی قرآن کے اندر، جو حالات بیان کیے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کس دور میں ہوئے، کس طرح ہوئے، اور جناب سکندر ذوالقرنین نے کس طرح وہ دیوار بنا دی حابیل بلوچ کے آگے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کا دوسرے کا کیا واقعہ ہوا، کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حالات انبیاء کے بیان کیے تاریخ کے، ان تمام کی تمام چیزوں کو علم تذکیر بیام اللہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے یہ چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز تو کہا کہ اس کے اندر علم احکام اللہ ہے کہ اللہ کے احکام بیان کیے گئے کہ ہم نے عبادات کس طرح کرنی ہے، اور ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، اور ہمارا کسی کے ساتھ کس طرح کا یقین ہونا چاہیے، اور کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے دنیا کے اندر۔ اور پھر دوسری چیز جو بیان کی گئی علم محاسبہ، ڈیبیٹ بیان کی گئی کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ قرآن ان کے عقائد کو بیان کیا اور پھر اس کا رد فرمایا۔ تیسری چیز علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرایا گیا کہ نعمتوں کو یاد کرو، قرآن پر عمل کرو۔ چوتھی چیز علم تذکیر بایام اللہ، جو کہ اللہ نے ماضی کے اندر جو واقعات رونما ہوتے رہے، کسی بھی طرح سے جو قرآنی واقعات آپ پڑھتے ہیں، وہ بھلے وہ حضرت خضر کا واقعہ ہو، وہ جناب عیسیٰ کا واقعہ ہو، وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، وہ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہو، وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو، کہ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ان تمام واقعات کو ایک ذکر کر دیا کہ یہ علم تذکیر بایام اللہ کے اندر آتے ہیں۔ اور جو پانچویں چیز بیان کی ہے وہ علم تذکیر قبل الموت اور بعد الموت، کہ انسان کی زندگی سے لے کر مرنے تک کیا معاملات ہوتے ہیں، اور مرتے وقت انسان کے اوپر کس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور کون سے انسان ہوتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے اوپر اسلام اور اسلامی گواہی ہوتی ہے، اور پھر بعد الموت کیا حالات ہوتے ہیں، قبر کے کیا حالات ہیں، قبر کے بعد حشر کے کیا حالات ہیں، حشر کے بعد حساب و کتاب کے کیا حالات ہیں۔ ان ٹوٹل 5 چیزوں کے اندر بند کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، یہ 5 طرح کے علوم بیان کیے گئے ہیں۔